خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ۔ جہنم آفتوں کا مرکز اور سزاؤں مصیبتوں کا گھر ہے، جس میں جانے والے بد نصیبوں کی حالت بد کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ جہنمیوں کو دیکھو تو ان کی شکلیں بہت زیادہ سیاہ پاؤ گے، آنکھیں اندھی، زبانیں گونگی، کمرے شکستہ، ہڈیاں ریزہ ریزہ، کان بہرے، چمڑا چیتڑوں کی طرح پارا پارا، ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے اور پاؤں یکجا منہ کے بل آگ پر چلتے ہوئے، اپنی پلکوں سے گرم لوہا رونتے ہوئے، ان کے تمام اعضائے بدن میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اے اقتدار کے نشے میں مست ہو کر ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالنے والوں، دہشت گردیوں کا بازار گرم کرنے والوں اور مسلمانوں کے حقوق پامال کرنے والوں کے لیے لمحہ فکری جاگے۔ اگر معصیت کے سبب اللہ تعالی ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام روٹھ گئے اور ایمان برباد ہو گیا، تو وہ مشکلات درپیش ہوں گی جو کبھی بھی حل نہیں ہوں گی۔ سیدنا امام حافظ ابو القاسم سلیمان طبرانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے گئے، ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائے، اگر اہل جہنم کا ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام اہل زمین موت کے گھاٹ اتر جائے۔ آقا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم پر مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کی ہیبت سے تمام اہل زمین مر جائے۔ سرکار، اس ذات والا کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا گے، جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور تحت الثری جا پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، بس کرو، اتنا ہی تذکرہ کافی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں وفات پا جاؤں۔